میں نے اپنے بچپن میں بہت تنگی دیکھی۔ اس تنگی میں بھی میں بہت خوش تھا کہ زندگی میں سکون ہے۔ رشتہ دار بھی اچھے تھے جنہوں نے ماں باپ کی کمی کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک مقام پانے کے لیے بہت محنت کی، تبھی آج میرے پاس روپیہ پیسہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا نام علی ہے۔ میں ابھی 8 سال کا تھا، میرے ماں باپ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میری چچی نے مجھے پالا، انہوں نے مجھے میرے ماں باپ کی کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے چچا ایک اسکول میں چوکیدار تھے، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا چلتا تھا۔ میں نے بہت محنت کی، تبھی آج میں لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو، تاکہ وہ ایک اچھی ہمسفر ثابت ہو سکے۔ چچی نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی۔ سمینہ بہت خوبصورت تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے سمینہ جیسی بیوی ملی ہے۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن شادی کی اگلے ہی صبح میری سالی لائبہ ناشتہ لے کر ہمارے گھر آن پہنچی۔ لائبہ سمینہ کی بڑی بہن تھی۔ سمینہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سمینہ نے ناشتہ لگایا، ابھی سب نے ایک ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ سب کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ لائبہ کا شوہر اس پر چلانے لگا کہ کھانے میں نمک اتنا تیز کیوں ہے۔ یہ سن کر لائبہ نے ایک لقمہ لیا۔ لقمہ لیتے ہی وہ کہنے لگی، نمک تیز نہیں ہے، نمک تو اس میں ہے ہی نہیں۔ مجھے لائبہ کی یہ حرکت بہت عجیب لگی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ لائبہ نے اپنے سر سے جوئیں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر مارنا شروع کر دیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر لائبہ کا شوہر اسے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ جہاں جاتی ہو میری بے عزتی کروانے میں لگی رہتی ہو۔ رہو یہیں اپنی بہن کے پاس، میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ سمینہ اور لائبہ کے ماں باپ مر چکے تھے۔ سمینہ شادی سے پہلے اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان دونوں بہنوں کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سمینہ سے کہا، سمینہ مجھے تمہاری بہن نفسیاتی لگتی ہے۔ وہ آگے سے بولی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ علی؟ آپ ہی کی تو عادت ہے۔ ایسے میں امی بھی اسے ڈانٹتی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن اگر ناصر بھائی تمہاری آپی کو نہ لینے آئے تو؟ علی ایسا نہیں ہوگا، وہ آپی سے بہت محبت کرتے ہیں، آ جائیں گے لینے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ 4 دن گزرے لیکن لائبہ کا شوہر اسے لینے نہ آیا، اور اس دوران اس کی عجیب و غریب حرکتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ پورا دن لائبہ کے پاس رہنے کے بعد رات کو سمینہ جیسے ہی کمرے میں آتی، ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرتے کہ لائبہ دروازہ بجانے پہنچ جاتی اور سمینہ سے کہتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے بہت غصہ آتا۔ ہماری شادی کو ابھی 4 دن بھی نہ گزرے تھے اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ 2 منٹ بات کرنے کا بھی موقع نہ ملتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے سمینہ سے کہا، وہ خود فون کر کے لائبہ کے شوہر کو بلا لے۔ سمینہ نے فون کیا تو اس کا شوہر آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ لائبہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ اگلے ہی دن لائبہ کا شوہر اسے لینے کے لیے ہمارے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی لائبہ نے اپنے شوہر کو دیکھا وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب اس کا شوہر اسے لے کر جانے لگا تو لائبہ نے اپنے شوہر کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کے اس کے شوہر کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، سمینہ اس کا دماغ درست کرو ورنہ طلاق ہی اس کا مقدر ہوگی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ سمینہ کی شادی کے بعد اس کی بہن کو کیا ہو گیا ہے، یا شاید یہ پہلے سے ہی ایسی تھی، تو لائبہ کا شوہر اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اب پریشانی ہونے لگی، کیونکہ لائبہ کی وجہ سے میری زندگی پر اثر پڑ رہا تھا اور یہ سب میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میری شادی کو ہفتہ ہو چکا تھا اور اپنی بیوی سے بات تک کرنے کا مجھے موقع نہ مل رہا تھا۔ لائبہ کی حرکتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں آفس سے ابھی گھر لوٹا ہی تھا کہ آتے ہی لائبہ نے میرے اوپر ٹھنڈے پانی سے بھری بالٹی ڈال دی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لائبہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں، لیکن سمینہ کی خاطر میں سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اب دن بدن لائبہ کی عجیب و غریب حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سمینہ بھی اب پریشان رہنے لگی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے، لیکن جب میں نے سمینہ سے یہ کہا کہ ہمیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے لائبہ کا علاج کروانا چاہیے تو وہ منع کر دیتی۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی کہ آخر سمینہ لائبہ کو ڈاکٹر کو دکھانے کو کیوں تیار نہیں ہوتی۔ ایک دن جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے لائبہ کے شوہر کو فون کیا اور اسے سمجھایا کہ آپ اپنا گھر برباد مت کریں، آپ میرے گھر آ جائیں، ہم مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ میرے کہنے پر لائبہ کا شوہر ہمارے گھر آ گیا۔
میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لائبہ کا علاج کروائیں، اس طرح سے اپنی اور اس کی زندگی برباد مت کریں۔ اس پر لائبہ کا شوہر کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس پاگل عورت کا علاج کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ لائبہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں لائبہ کا علاج کا سارا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ میں نے ناصر اس کے شوہر سے کہا کہ تم اس کے علاج کی پرواہ مت کرو، لائبہ کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے 10 لاکھ کا چیک دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ مجھے سمینہ کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی، مجھ سے اس کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تبھی میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر لائبہ کے علاج کا ذمہ لے لیا تھا۔ اس دن لائبہ اپنے شوہر ناصر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں سمینہ سے لائبہ کے علاج کے متعلق پوچھتا رہتا تھا اور اسی دوران میں لائبہ کے شوہر کو 20 لاکھ روپے اور دے چکا تھا۔ سمینہ ہر وقت مجھے کہتی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل کو سکون ملتا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک ایسی ہی ہمسفر چاہیے تھی جو میرا ساتھ دے، ہر موڑ پر میرے ساتھ کھڑی رہے۔ لیکن ایک دن میں آفس سے جلدی گھر لوٹا تو سمینہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور ہڑبڑاہٹ میں اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، میں ناصر بھائی سے بات کر رہی تھی، باجی کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے اس کا انداز کچھ مشکوک لگ رہا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کسی چاہنے والے سے بات کر رہی ہو۔ خیر، میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمینہ کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی گئیں۔ وہ مجھے بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی اور رات گھر دیر سے لوٹتی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگتی کہ میں باجی کے گھر گئی تھی۔ ادھر لائبہ کا علاج چل رہا تھا اور اس کے علاج کے لیے اب تک میں 50 لاکھ کی رقم ادا کر چکا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا سمینہ کسی غیر مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے گی۔ میں نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے پہلے ایک ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا، اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل پڑے۔ آخر وہ موٹر سائیکل میرے گھر کے سامنے جا رکی اور میری بیوی اس آدمی کو خدا حافظ کہتی گھر کی جانب چل دی۔ میں بھی گھر میں داخل ہو گیا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ جہاں جاتی میں اس کا پیچھا کرتا۔ وہ روز اس آدمی سے ملتی تھی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی تھی، اسے گھن آتی تھی، لیکن میں خاموش تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یہ خواب ہو اور اٹھوں تو خواب ٹوٹ جائے۔ انہی دنوں میں نے سمینہ سے کہا کہ ہم اس اتوار لائبہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں لائبہ کی حالت دیکھنا چاہتا تھا تو سمینہ نے منع کر دیا۔ آخر میں نے بہت زور ڈالا، تب کہیں جا کر سمینہ نے میری بات مانی۔ تبھی اس اتوار ہم لائبہ کے گھر چلے گئے۔ گھر ہم پہنچے تو لائبہ کی وہی حرکتیں شروع ہو گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لائبہ کی حالت میں بالکل بھی سدھار نہیں آیا تھا۔ آخر لائبہ کے علاج شروع ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن وہ اب بھی ویسے کی ویسی ہی تھی۔ خیر، میں اور ناصر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور سمینہ لائبہ کو لے کر اوپر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ناصر مجھے کام کا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا میں سمینہ کو جا کر دیکھوں۔ یہی سوچ کر میں اوپر کی کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کے قریب ابھی میں پہنچا ہی تھا، مجھے سمینہ اور لائبہ کی بولنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے لائبہ کو ایک نارمل انسان کی طرح بات کرتے دیکھا۔ تبھی سمینہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ سمینہ لائبہ سے کہہ رہی تھی، واہ باجی، کیا ناٹک کیا ہے تم نے، علی تو بالکل بے وقوفی بن گیا۔ اس بات پر لائبہ کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ بس باجی، اب تم دیکھتی جاؤ کس طرح سے اسے بے وقوف بنا کر ہم اس سے 50 لاکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح میں اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی اور اس پاگل کو کچھ خبر بھی نہیں ہوگی۔ بس ایک دفعہ جائیداد میرے نام ہونے دو، اس کے بعد میں اسے طلاق لے کر اپنے ندیم سے شادی کر لوں گی۔ باجی، تمہیں پتہ ہے نا کہ اس کے بغیر رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ مجھے اس جاہل انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ لائبہ آگے سے کہنے لگی، بس میری بہن، کچھ وقت اور، اس کے بعد تم اپنے محبوب کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ یہ سب سنتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ کیا سمینہ نے صرف پیسوں کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو لائبہ اور سمینہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور لائبہ وہی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔
میں نے لائبہ سے کہا کہ بس بند کرو اپنا ناٹک، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ میری بات سنتے ہی سمینہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ میں نے سمینہ سے کہا، ارے ایک بار مجھے کہہ کر تو دیکھتی، میں اپنی جائیداد تمہیں دے دیتا، مجھے دھوکہ تو نہ دیتی۔ میں نے سمینہ کو طلاق دے دی، ساتھ ہی 50 لاکھ کا چیک اس کے منہ پر مارا۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سمینہ سے بہت محبت کی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے اور سنا ہے سمینہ کا محبوب اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور لائبہ کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ بے شک سچ ہے، انسان کو اس کی کیے کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ میں اور میری بیوی ایک دن کھانا کھانے ایک ہوٹل میں گئے جہاں مجھے سمینہ ملی اور وہ کسی نئے مرد کے ساتھ تھی جو اس کا شوہر تو نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ بجائے سبق سیکھنے کے نئے راستے پر چل پڑی ہے۔ میری بیوی بہت نیک عورت ہے جو مجھ سے بہت مخلص ہے۔ شاید میری بیوی میرے صبر کا پھل ہے۔ اللہ سب کو گمراہی کی راستے سے بچائے، آمین۔